السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ماں کی طرف سے چنگیز خان اور باپ کی طرف سے تیمورلنگ کی اولاد ظہیر الدین بابر کی بہادری کے قصے سب نے سنے ہوں گے، لیکن بابر کی کامیابی کی داستان آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ 12 سال کی عمر سے لے کر مرتے دم تک ہاتھ میں تلوار اور جنگوں میں زندگی گزارنے والا بابر صرف ملکوں کا نہیں بلکہ قلم کا بھی بادشاہ تھا۔ وہ فارسی اور ترکی زبان کا شاعر بھی تھا۔ بابر خود کہتا تھا کہ اس نے زندگی میں صرف 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آئیے دوستو جانتے ہیں وہ کون سی کامیابیاں ہیں جس کو بابر کامیابی سمجھتا تھا، اور ایسی کون سی کامیابی تھی جو اس کی نظر میں آدھی کامیابی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بابر کہتا تھا کہ ایک دفعہ اسے جنگل میں ایک اژدہے نے پکڑ لیا۔ وہ اژدہا 20 فٹ کا تھا۔ بابر نے اپنی جان بچانے کے لیے اس اژدہے سے 12 گھنٹے لڑائی لڑی تھی۔ یہ بابر کی نظر میں ایک کامیابی تھی۔ دوسری کامیابی جس کو بابر کامیابی سمجھتا تھا وہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ بابر کو کھجلی کی بیماری ہوئی۔ کھجلی اتنی زیادہ ہوتی کہ بابر کپڑے بھی نہیں پہن سکتا تھا۔ بابر کی بیماری کی خبر پھیل گئی۔ شیبانی خان کو بھی خبر ملی۔ شیبانی خان جو بادشاہ کا دشمن تھا، جس نے بابر کو ہرایا بھی تھا، اور کہتے ہیں کہ بابر کی بہن کو کڈنیپ بھی کیا تھا اور اس سے شادی بھی کر لی تھی۔ اس کو جب پتہ چلا تو وہ بابر سے ملنے کے بہانے آیا تاکہ بابر کا مذاق اڑانے کا اسے موقع ملے۔ بابر کو شیبانی خان کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ بابر نے دشمن کے سامنے بیمار اور کمزور بن کر بیٹھنے کو اپنی ذلت سمجھا، اس لیے اس نے پورا شاہی لباس پہنا اور شان سے شیبانی خان کے سامنے بیٹھ گیا، جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو رہی ہو۔ شیبانی خان آدھا دن بیٹھا رہا۔ بابر کے پورے جسم میں بہت کھجلی ہو رہی تھی، لیکن بابر نے ایک بار بھی شیبانی خان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس صبر کو بابر اپنی دوسری کامیابی سمجھتا تھا، اور جو اس نے اپنی بہادری اور جنگی حکمت عملی کے بل پر جنگیں جیت کر حکومت بنائی تھی، اس کو اپنی آدھی کامیابی کہتا تھا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ شکریہ۔